ہم سوچتے ہیں ڈالر تو ہے نہیں، عمرے پر کیسے جائیں؟ ہم تو سوچتے ہیں ٹکا ہے نہیں، سعودیہ کیسے جائیں؟ اور میرا ایمان یہ ہے، رب کعبہ کی قسم، ہمارا ڈالر، ہمارا پاؤنڈ، ہمارا ٹکا ہمیں عمرے پر نہیں لے کر جاتا، ہمارا رب لے کر جاتا ہے۔ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، بنگلہ دیش والوں، کٹنا پڑے تو کٹ جانا، گولیاں کھانی پڑے تو کھا لینا، بموں کا سامنا کرنا پڑے تو کر لینا، آگ میں جلنا پڑے تو جل جانا، لیکن یاد رکھنا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، سب کا معبود کون؟ ہم سب کا مسجود کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ کل کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا، سب کچھ جاننے والا کون؟ اولاد عطا کرنے والا کون؟ بیماریاں دور کرنے والا کون؟ اور اپنے گناہگار بندوں کو تانا دیے بغیر معاف کرنے والا کون؟ قربان جاؤں عزیز دوستوں، میں کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم، اللہ جیسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کی عبادت کرے۔ وعدہ کیجئے مجھ سے کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانیں گے انشاءاللہ۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ ساری زندگی کلمہ توحید سے وفا کریں گے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، انشاءاللہ مرتے دم تک خود بھی توحید پر قائم رہیں گے اور اپنی اولاد کو بھی لا الہ۔ قرآن کریم کا پیغام یہ ہے، مجھے یاد کر لو تمہیں حافظ بنا دوں، مجھے خوبصورت تلاوت کرو تمہیں قاری کہلوا دوں، میرے معانی کو سمجھو تفسیر بیان کرو تمہیں عالم اور مفسر بنا دوں، مجھ میں موجود مسائل کو سمجھو تو تمہیں مفتی کہلوا دوں۔ اور قرآن کریم کا پیغام یہ ہے ڈھاکہ والو کہ اگر میری آبرو پر جان قربان کرو تو تمہیں شہید بنا دوں۔ قرآن کریم یاد رکھیے گا، قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ ہم اس کو لذت لینے کے لیے پڑھتے رہیں۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، کتاب تربیت ہے، یہی وجہ ہے اس کا اسلوب بھی ہادیانہ اور مربیانہ ہے، مورخانہ نہیں ہے۔ قرآن تاریخ نہیں بیان کرتا۔ اور میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں قرآن کریم دراصل قوانین کا مجموعہ ہے، اس میں موجود ہر پارہ، ہر سورت، ہر آیت، ہر لفظ کوئی نہ کوئی قانون بتا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے اقوام عالم اپنے تخلیق کردہ قوانین کی حفاظت خود کرتی ہیں اور اس حفاظت میں انتہائی حساس ہوا کرتی ہیں، بالکل اسی طرح قرآن کریم کی حفاظت بھی خلاق عالم خود کرتا ہے، اور یہ اتنا حساس ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کے معاملے میں اللہ اس قدر حساس ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود نہ قرآن کی آیات بدلی ہیں، نہ الفاظ بدلے ہیں، نہ حروف بدلے ہیں، نہ حرکات بدلی ہیں، بلکہ میرا تو یہ بھی ایمان ہے کہ ان 1400 سالوں میں قرآن کی صفات بھی نہیں بدلی۔ جہاں ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنہ کیا تھا، غنہ سمجھتے؟
غنہ کیا تھا جہاں ہمارے آقا نے آج بھی طلبہ حفظ کرتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے وہیں پر غنہ کرتے ہیں. جہاں ہمارے آقا نے مد کیا تھا آج بھی طلبہ وہیں مد کرتے ہیں کہ اس کی حفاظت براہ راست اللہ کے پاس ہے. میرے عزیز دوستو، میں نے اپنے خطبہ میں قرآن کریم کی 2 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. تھوڑا سا ان کا پس منظر عرض کرتا ہوں، پھر ہم ان کا ترجمہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر بات کو مکمل کریں گے. مشرکین مکہ جن میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ سارے بدبخت موجود تھے، ایک وفد اور گروپ بنا کر حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے محمد ہم تو تھک گئے لڑتے لڑتے، ہماری تو بس ہو گئی، اب ہم چاہتے ہیں یہ دوریاں ختم ہو جائیں، اختلافات دور ہو جائیں، تو ہم قربتوں کے لیے، محبتوں کے لیے، صلح کے لیے ایک فارمولہ لے کر آئے ہیں. اگر آپ اس فارمولے کو ایکسپٹ کر لیں تو ہم پھر سے بھائی بھائی بن جائیں گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کیا فارمولہ لے کر آئے ہو؟ وہ کہنے لگے جی فارمولہ بڑا آسان ہے، برابری کی بنیاد پر ہے، اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ ایک دن ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے اور ایک دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کرنا. کیوں میرے عزیز دوستو؟ ہمارے آقا نے اقرار کیا ہوگا یا انکار کیا ہوگا؟ رحمت عالم نے فرمایا بھائی یہ تو ممکن ہی نہیں. وہ کہنے لگے اچھا ہم اس فارمولے میں تھوڑی وسعت پیدا کرتے ہیں، ہم آپ کے رب کی 1 مہینہ عبادت کریں گے، آپ ہمارے بتوں کی 1 دن عبادت کرنا. کیوں جی؟ اقرار کی بات ہے یا انکار کی بات ہے؟ وہ کہنے لگے اچھا ہم تھوڑا اور وسیع کرتے ہیں، ہم آپ کے رب کی 1 سال تک عبادت کریں گے، آپ ہمارے بتوں کی 1 دن عبادت کریں. سارا جھگڑا ختم. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ممکن ہی نہیں. تو ابو جہل کہنے لگا محمد پھر آخری بات ہے سن لو، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی پیشکش نہیں. رحمت عالم نے فرمایا بتاؤ. اس نے کہا ہم ہمیشہ آپ کے رب کی عبادت کریں گے، زندگی کے آخری سانس تک کریں گے. آپ 1 دن نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، بس 1 مرتبہ ہمارے بتوں کا سجدہ کر لیجئے. تو عزیز دوستو، محمد نے جواب بعد میں دیا، رب محمد نے جواب پہلے دے دیا. فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد، قل افغیر، قل رب العالمین نے فرمایا محبوبم زبان آپ کی ہوگی، اعلان میرا ہوگا، انداز آپ کا ہوگا، الفاظ میرے 2 ٹوک انداز میں بیان کر دیجئے. افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، تم کتنے نادان ہو، ابلیس کے غلام ہو، بدبختو. کیا تم محمد سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود مانے؟ معبود ماننا تو دور کی بات ہے، محمد تو اپنے دل و دماغ میں غیر اللہ کا خیال بھی نہیں لا سکتا. اور کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین نے قانون بنا رکھا ہے.
فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، حق تعالی نے فرمایا میرے محبوب آپ کے لیے بھی قانون، اور آپ سے پہلے تمام انبیاء اور رسل کے لیے بھی یہی ضابطہ اور قانون کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ أَعْمَالُكَ، میرا محبوب ہونے کے باوجود، میرا محبوب ہونے کے باوجود جس نظر سے تو اللہ کو دیکھتا ہے، اگر اس نظر سے کسی اور کو دیکھ لیا تو اللہ روٹھ جائے گا۔ بنایا تو تجھے محبوب ہے، محبوب تو ایسا ہے کہ کمبل اوڑھ کے آئے تو اللہ قرآن کی آیت بنا دیتا ہے، چادر اوڑھ کر لیٹ جائے تو اللہ قرآن میں تجھے خطاب فرماتا ہے۔ محبوب تو ایسا ہے، تیرے شہر کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر مکہ کی۔ کون سے شہر کی بھائی؟ آواز کم آ رہی ہے؟ ہاں، شاید آپ کو شک ہے کہ یہاں اللہ نے واشنگٹن کی قسم کھا لی ہو، شاید پیرس کی قسم کھائی ہو۔ وہیں جانے کے لیے آج کل ہم ترستے ہیں نا کہ ویزا لگ جائے امریکہ کا، کم وقت۔ رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مکہ کی قسم کھا رہا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا اللہ نے مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ شاید اس لیے کہ وہاں بیت اللہ ہے۔ مکہ میں ہے بیت اللہ؟ دیکھا ہے آپ میں سے کسی نے؟ کس کس نے دیکھا ہے ذرا ہاتھ تو اٹھائیے۔ کون کون گئے ہیں عمرہ پر، حج پر؟ اچھا تھوڑے تھوڑے ہاتھ آ رہے ہیں۔ اچھا ارادہ کس کس کا ہے جانے کا بھائی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ ہم سب کو لے جائے بھائی۔ کچھ حضرات کی تو چیخیں نکلی ہیں، لیکن زیادہ تر نے ایک ہی ہاتھ کھڑا کیا ہے، وہ بھی لگتا ہے سردی سے پورا ہاتھ نہیں اوپر کیا تھا۔ میں نے رات میں تھا، وہ کون سی جگہ تھی مولانا؟ موش خیلی میں، وہاں بھی میں نے یہ واقعہ سنایا۔ چلو آپ بھی بیٹھیں، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ میں پاکستان میں ایک علاقہ ہے سندھ میں، وہاں بیان کر رہا تھا، تو بیان کرتے کرتے میں نے لوگوں سے پوچھا، ایک واقعہ آ گیا کہ آپ میں متزوج کون کون ہیں، شادی شدہ کون کون ہیں؟ تو بہت سارے دوستوں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ آپ میں بھی کوئی ہے جس نے شادی کی ہوئی ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا۔ اللہ اکبر، اتنے سارے مجرد بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ آپ کے حال پہ رحم فرمائے۔ نہیں صحیح بتاؤ، واقعی کم شادی والے بیٹھے ہیں یا بیوی کے ڈر سے ہاتھ اٹھا نہیں رہے ہیں؟ میں نے وہاں پوچھا بہت اچھا آپ میں بھی ہے نا شادی شدہ سر؟ اوپر والے کچھ آدھا ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں حضرت، ماشاءاللہ۔ اس مجمع میں بہت سارے دوستوں نے ہاتھ اوپر کر دیے۔ دور کرسی پہ ایک نوجوان تھا، کرسی سے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اوپر کر دیے۔ میں نے کہا بیٹا آپ کو مبارک ہو، ماشاءاللہ، ہم تو ایک شادی پوری کر لیں بڑی بات ہے، آپ جوانی میں دو شادیاں کی ہوئی، 2 ہاتھ اٹھائے تھے۔ کہنے لگا نہیں شاہ صاحب 2 کہاں، ابھی تو 1 بھی نہیں ہوئی۔ اور میں نے کہا ظالم پھر 2 ہاتھ کیوں اٹھائے اور وہ بھی کھڑے ہو کر؟ کہنے لگا جی شادی ہوئی تو نہیں ہے لیکن شوق بڑا ہے۔ آپ کا بھی مکہ جانے کا شوق میں نے دیکھ لیا بھائی، 1 ہاتھ اٹھا رہے ہیں، وہ بھی لگ رہا ہے سردی میں کپ کپا رہا ہے۔ اور آج آپ کو اندر کی بات بتا دوں، مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں حج پہ جائیں، عمرہ پر جائیں، مولانا مفتی صاحب
تو ہماری نظر وہاں جانے کے بجائے یہاں جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں ریال تو ہے نہیں, حج پہ کیسے جائیں. ہم سوچتے ہیں ڈالر تو ہے نہیں, عمرے پر کیسے جائیں. ہم تو سوچتے ہیں ٹکا ہے نہیں, سعودیہ کیسے جائیں. اور میرا ایمان یہ ہے, رب کعبہ کی قسم, ہمارا ڈالر, ہمارا پاؤنڈ, ہمارا ٹکا ہمیں عمرے پر نہیں لے کر جاتا, ہمارا رب لے کر جاتا ہے. ٹکا کی کیا حیثیت ہے, ٹکا کی کیا حیثیت ہے. یہ تو آج ہے کل نہیں. مولانا 10 روپے تو وغیرہ ہیں, آپ نہ کھائیں, آپ کے پاس تو بہت ہوں گے ماشاءاللہ. وہ پورا 10 ہی دیا ہے اللہ کے بندے. حضر کر لو. اچھا بھائی چلو حضر کر لو, یہ گم ہو جائے گا, آپ کو مکس ہو جائے گا. ادھر دیکھیے, یہ کیا ہے. اللہ کرے کہ اللہ اس کو زبان دے تو آپ کو بتائے گا اس نے کسی سے وفا نہیں کی ہے. اگر یہ وفادار ہوتا, اگر یہ وفادار ہوتا تو بادشاہوں کے سوا کسی کے پاس نہ ہوتا. لیکن اللہ کی قسم, برے کردار کی عورت اتنے بستر تبدیل نہیں کرتی جتنا یہ جیبیں تبدیل کرتا ہے. اس کی کیا حیثیت کہ یہ ہمیں عمرہ کروائے, اس کی کیا طاقت کہ یہ ہمیں حج پر لے جائے. آؤ تمہیں بتاؤں مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کیا سنایا. فرمایا بود مورے ہوس داش کے در کا برسد, بود مورے ہوس داشت کے در کا برسد, دست بر پائے کبوتر زد و ناگار رسید. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک چیونٹی کا واقعہ بیان فرمایا. کس کا بھائی؟ چیونٹی کو کیا کہتے ہو؟ بس ٹھیک ہے. ایک چیونٹی کا واقعہ بیان فرمایا. ایک چیونٹی نے اللہ سے دعا کی, رب العالمین میرا دل چاہتا ہے کسی طرح مکہ پہنچ جاؤں, دیوانی ہو کر بیت اللہ کے گرد چکر لگاؤں, اور پھر زندہ واپس نہ آؤں, کسی حاجی کے پاؤں کے نیچے آ کر شہید ہو جاؤں. لیکن کہنے لگی الہ العالمین, چھوٹی سی پپلی کا ہوں نا, راستے میں دریا بھی ہیں, سمندر بھی ہیں, صحرا بھی ہیں, پہاڑ بھی ہیں, جنگلات بھی ہیں, میں کیسے پہنچ سکوں گی, چھوٹی سی ہوں نا. رب العالمین نے فرمایا چیونٹی تو چھوٹی ہے تو کیا ہوا, تیرا رب تو بہت بڑا ہے. تیرا کام تھا دعا کرنا, میرا کام ہے عطا کرنا. تیرا کام تھا مانگ لینا, میرا کام ہے مان لینا. تو نے اپنا کام کیا ہے, اب میں اپنا کام کروں گا. اللہ نے ایک کبوتر کی ڈیوٹی لگا دی, جاؤ کبوتر میری چیونٹی کے پاس جاؤ, جا کر اس کے قریب بیٹھ جاؤ. کبوتر اڑتا ہوا آیا, چیونٹی کے قریب بیٹھ گیا. رب العالمین نے چیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا, پیاری چیونٹی بیٹھ جا اس کے پاؤں پر, یہی تیرا جہاز بنے گا. ڈھاکہ والو تم بتاؤ, چیونٹی کو پاسپورٹ کی ضرورت تھی کہ نہیں؟ نہیں, آہستہ کہہ رہے ہو نا, پھر وہی ٹاکے والی بات آ گئی نا. وہ یقین نہیں آ رہا دل میں. میں چاہتا ہوں اتنا اونچا نہیں کہو کہ غیر اللہ سے ہونے کا یقین اللہ دل سے باہر نکال دے. پاسپورٹ کی ضرورت, اور اونچا زورے بولو, ویزے کی ضرورت, ٹاکے کی ضرورت,
ریال کی ضرورت، کسی انتظام کی ضرورت نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا چیونٹی تیری آرزو مجھے پسند آ گئی، راستے بھی میں بناؤں گا، اسباب بھی میں بناؤں گا، حالات بھی میں بناؤں گا، جہاز بھی میں نے بھیج دیا، بیٹھ جا کبوتر کے پاؤں پر۔ وہ چیونٹی اللہ کے حکم سے کبوتر کے پاؤں پر بیٹھ گئی اور کبوتر چیونٹی کو لے کر اڑنا شروع ہو گیا۔ اڑتے اڑتے دریاؤں کو کراس کیا، جنگلات سے گزر گیا، پہاڑوں کو عبور کیا، سمندروں کو سر کیا اور سیدھا مکہ پہنچا، بیت اللہ کی چھت پر بیٹھ گیا۔ حق تعالی نے فرمایا پیاری پپلی کا چھوڑ دے اس کا پاؤں، تیری دعا قبول ہو گئی۔ وہ اللہ جو چیونٹیوں کو لے جا سکتا ہے وہ محمد کے امتیوں کو بھی لے جا سکتا ہے۔ مانگا کرو کبھی رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر، کبھی سجدے میں سر رکھ کے رویا کرو خوب۔ میں نے کہا الہ العالمین مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں بیت اللہ ہے، یا اس لیے کہ وہاں صفا مروہ ہے، یا اس لیے کہ وہاں بیر زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، غار ثور ہے، غار حرا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا نا لا اقسم بہذا البلد، مکہ کی قسم بیت اللہ کی وجہ سے نہیں، بیر زمزم کی وجہ سے نہیں، تو پھر یا اللہ کیوں؟ رب نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں جب عرش بری سے مکہ کی زمین پر نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے مکہ کی گلیوں میں اپنا محبوب محمد چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ تو محبت کا تقاضا ہے نا کہ محبوب جن گلیوں میں گزرتا ہے ان گلیوں کو اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے، لیکن محبوب ہونے کے باوجود رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ محبوبم اگر میری ذات اور صفات میں کسی کی شرکت کو گوارا کر لیا تو نقصان سے تجھے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور یاد رکھنا ڈھاکہ کے روشن ضمیروں، یہی قانون اللہ نے میرے لیے بھی بنایا، تمہارے لیے بھی بنایا، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے یہی ضابطہ بنایا۔ فرمایا قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، رب العالمین نے فرمایا ساری انسانیت کے لیے قانون بتا رہا ہوں۔ یا اللہ کیا قانون؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کسی اور کی عبادت نہ کرنا، کسی اور کا سجدہ نہ کرنا، کسی اور سے مدد نہ مانگنا۔ تم سب کا معبود کون ہے؟ اچھا یہ آواز ابھی کم ہے آپ کی، میں تو سمجھا تھا بہت محنت کی میں نے، تھکا ہوا بھی ہوں، اب تو کھڑا ہو گیا ہوں آپ کی خدمت میں سبق سنانے کے لیے۔ میں سوچ رہا تھا اب آپ کے ایمان کا لیول اتنا اونچا آ گیا ہے کہ آپ اللہ کو اتنے جذبے سے پکارو گے کہ پورے علاقے میں توحید کی خوشبو پھیل جائے۔ میں تو سمجھ رہا تھا آپ اللہ کا نام اتنا اونچا لیں گے کہ عرش معلیٰ تک آپ کی آواز چلی جائے گی۔ اس لیے ایک دفعہ پھر پوچھتا ہوں آپ سے، پھر پوچھتا ہوں۔ فرمایا قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ بنگلہ دیش والوں کٹنا پڑے تو کٹ جانا، گولیاں کھانی پڑے تو کھا لینا، بموں کا سامنا کرنا پڑے تو کر لینا، آگ میں جلنا پڑے تو جل جانا، لیکن یاد رکھنا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ سب کا معبود کون؟ ہم سب کا مسجود کون؟ ہر جگہ موجود کون؟
کل کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا، سب کچھ جاننے والا کون؟ اولاد عطا کرنے والا کون؟ بیماریاں دور کرنے والا کون؟ اور اپنے گناہگار بندوں کو تانا دیے بغیر معاف کرنے والا کون؟ قربان جاؤں عزیز دوستوں، میں کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم، اللہ جیسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کی عبادت کریں۔ ہمارا اللہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، نہ کوئی ذات میں اللہ جیسا، نہ کوئی صفات میں اللہ جیسا۔ اس کی معافی کا انداز تو دیکھو، ماں باپ ناراض ہو جائیں اپنے بیٹے سے یا بیٹی سے، اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک بیٹا معافی نہ مانگے، اور اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک بیٹا کسی کی سفارش نہ لے کر آئے، عدالت ناراض ہو جائے راضی نہیں ہوتے۔ لیکن قربان جاؤں اپنے اللہ کی رحمت پر، ساری زندگی گناہوں میں گزارنے کے بعد جب کوئی بندہ ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دینا، اللہ فرماتے میرے بندے آ جانا، میں تو تیرے انتظار میں تھا، تو نے آنے میں دیر کی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں۔ ہمارے اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے عزیز دوستو یاد، بھائی وعدہ کیجئے مجھ سے کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانیں گے انشاءاللہ۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ ساری زندگی کلمہ توحید سے وفا کریں گے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، انشاءاللہ مرتے دم تک خود بھی توحید پر قائم رہیں گے اور اپنی اولاد کو بھی لا